اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معاون آج کی زیر مطالعہ 5ویں سورہ۔ یہ بھی ایک مکی صورت ہے۔ نزول قرآن کے لحاظ سے 17 اور ترتیب کے لحاظ سے 107 اور اس کی کل 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اسے جو تکذیب کر رہا ہے دین کی؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، سو یہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں آمادہ کرتا طعام مسکین کے۔ یدو دعا، پسپا کرتا ہے، دور ہٹاتا ہے، ریپلسز۔ یحض، حزز، خواہش، ترغیب یا تقاضا محسوس کرنا، فیلز، ارج۔ اب اس سورہ میں دین کی تکذیب کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ دین کا بنیادی مفہوم قانون، آئین اور ضابطۂ حیات کے ہیں، اور کسی بھی قانون یا آئین کے 2 بنیادی پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا، ایک ایسے معاشرے کا قیام جس میں ہر کسی کے حقوق مکمل طور پہ محفوظ ہیں اور ہر ایک کے لیے آگے بڑھنے کے یکساں مواقع موجود ہیں۔ جبکہ دوسرا پہلو اصلاحی ہے، تاکہ اگر کوئی فرد قانون شکنی کرتا ہے تو اسے روک دیا جائے اور ماحول کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ ہر 2 صورتوں میں قانون کی افادیت اسی وقت مسلم ہوتی ہے جب اس پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے اور اس کے تقاضے مکمل طور پہ نبھائے جائیں۔ اور اگر کسی قانون پہ اس کی صحیح روح کے مطابق عمل نہیں ہوتا تو کبھی بھی مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ اس سورہ میں ہمارے سامنے ایک ایسا کردار پیش کیا جا رہا ہے جو بظاہر تو اسلام کا اقرار کرتا ہے، لیکن عملاً دین کی تکذیب کا مرتکب ہو رہا ہے، یعنی اس کا طرز عمل ہرگز دین کے جو اصلی تقاضے ہیں ان کے مطابق نہیں ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 34 اور 35۔ تو کیا دیکھا آپ نے جس نے منہ موڑ لیا ہے، تھوڑا دیا اور رک گیا ہے۔ اس طرح سورہ قیامہ کی آیت نمبر 32 اور 33 میں بلکہ تکذیب کی اور منہ موڑا، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ اور سورہ 3 کی آیت نمبر 6، سو تم کیوں تکذیب کرتے ہو اس کے بعد دین کی؟ دین کا مقصد یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی شخص بے سہارا ہے تو اس کی اس طریقے سے مدد کی جائے تو اسے یہ محسوس بھی نہ ہو کہ وہ بے یار و مددگار ہے۔ لیکن اس سورہ میں پیش کردہ کردار ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک ضرورت مند کو، ایک بے سہارا کو دھکے دیتا ہے اور نہ محتاجوں کی خود مدد کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 34 جو ہے، اس میں یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتا ارشاد ہے اور نہیں آمادہ کرتا طعام مسکین پہ۔ اور اسی طرح سورہ الفجر آیت نمبر 17 اور 18 میں ذکر ہے ایک جو ناکام شخص ہے، اس کی 2 بڑی بڑی جو غلطیاں بتائی گئی ہیں، وہ ہرگز نہیں، بلکہ تم نہیں تکریم کرتے ہو یتیموں کی اور نہ ہی تم آمادہ کرتے ہو طعام مسکین کی۔ فویل للمصلین، پس وائے افسوس مسلین کے لیے، نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی صلاۃ کے بارے میں سہو برت رہے ہیں، الذین ہم یراؤون، اور وہ جو ریاکاری کر رہے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور منع کرتے ہیں معمولی چیزوں سے بھی، ساہون، سہو، لاپرواہی، بے دھیانی اور نیگلیکٹفل، الماعون، معن سے بنا،
معمولی اور حقیر یا عام چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں، اسمال کائنڈنس۔ اب اس شخص کی حالت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنے کے لیے خوب نمازیں پڑھتا ہے، لیکن جن نمازوں کا مقصد ہی دکھاوا ہو وہ سوائے فریب کے کچھ نہیں۔ اور یہ فریب آپ ویسے تو دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ فریب آپ اپنے ہی آپ کو دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دراصل صلاۃ کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے، ان کو صلاۃ کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر جھکانے کا نام ہے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایسے معاشرے کی تشکیل کا متقاضی ہے جس میں تمام لوگوں کی ضروریات زندگی کا سامان پہنچتا ہے۔ یہ لوگ یا ایسے لوگ محض ظاہری ارکان، قیام، رکوع اور سجود وغیرہ کی ادائیگی کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ فریضہ ادا ہو گیا ہے، اور در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اور ان کی خود فریبی کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف نمازیں پڑھتے ہیں اور دوسری طرف جو رزق ان کے پاس پہنچا ہوا ہے کہ جس کو تھوڑا سا آگے بھی پہنچایا جائے، دوسروں کی مدد بھی کی جائے، ان پہ اس طرح قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی ایک غریب مسکین یا ضرورت کے مان کے پاس ایک لقمہ بھی نہ پہنچے۔ گویا یہ لوگ تکذیب دین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔